بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے، ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس اسٹڈی سرکل کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ آج خواتین و حضرات جو آیت ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ ایک بڑی معروف آیت ہے، اور اس لحاظ سے یہ ایک مظلوم آیت بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو اس کا مقام ہے اور جو یہ ہدایت دیتی ہے اس کے لحاظ سے یہ کافی اگنورڈ بھی ہے۔ اٹ از آلسو ناٹ گیون اٹس ڈیو امپورٹنس۔ اور آیت بہت سادہ ہے، 3-4 لفظوں سے مرکب آیت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ and their system is based on their consultation، یعنی ان کا جو نظام ہے، ہم سے مراد مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ ان کے مشورے پر مبنی ہے۔ نظام یہاں پہ obviously جس کونوٹیشن میں آیا ہے وہ سیاسی نظام کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے، جو کلیکٹیوٹی کا جو سسٹم ہے، وہ کنسلٹیشن پر بیسڈ ہے، وہ مشورے پر بیسڈ ہے، اور مشورے کی بنیاد پہ یہ نظام چلے گا۔ اور اگرچہ ظاہر ہے یہاں جس طرح سے اس کا استعمال ہوا یہ پرائمریلی اٹ ریلیٹس ٹو دی پولیٹیکل سسٹم، لیکن آپ اس ہدایت کو پھیلاتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں کی اجتماعیت ہوگی اور جہاں پہ بھی کوئی فیصلے کے اندر اختلاف ہو جائے گا تو وہ وہاں پہ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوئی کاسٹنگ ووٹ ہوگا یا کسی کے پاس کوئی ویٹو کا رائٹ ہوگا، بلکہ اس کے اندر جو چیز بالکل کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے گا، مشورے کی طریقے پہ جو رائے ہے وہ لی جائے گی، اور اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اکثریت کی جو رائے ہے وہ فیصلہ کن قرار پائے گی۔ اکثریت کی رائے فیصلہ کن قرار پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، وہ غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اکثریت غلط رائے بھی قائم کر سکتی ہے، لیکن اختلاف رائے کو یعنی ڈفرینس آف اوپینین کو ریزالو کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اٹ از ناٹ مینٹ ٹو ڈیسائیڈ واٹ رائٹ اینڈ رانگ آر، کیونکہ دیٹ از آف کورس ناٹ ڈیسائیڈڈ تھرو میجورٹی، وہ تو حق کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو شرعیت کا سسٹم قرآن مجید دیتا ہے اور ان جنرل دنیا میں جہاں پایا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام ڈیموکریسی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں واٹ از ڈن از کہ جب اختلاف رائے ہو جائے، جب ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے تو اس کو ریزالو کیسے کیا جائے۔ مثال کے طور پہ 50 لوگ بیٹھے ہیں اور کسی ایک ایشو کے بارے میں وہ رائے دے رہے ہیں، تو اس رائے کے بارے میں یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فیصلہ کن رائے کس کی ہے؟ تو قرآن مجید ہمیں اس کے بارے میں یہ گائیڈنس دیتا ہے کہ نہیں، رائے سب سے لی جائے گی، لیکن میجورٹی یعنی آپ سے اس کا تقاضا یہ ہے شرعیت کا یا کنسلٹیشن کا کہ whenever there is a difference of opinion the majority will hold sway۔ تو یہ قرآن مجید نے ہمیں ایک ہدایت دی، اور اس لحاظ سے ایک بہت ہی قیمتی ہدایت ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے حکمرانوں کو الیکٹ کرنا ہے، اپنے حکمرانوں کو ووٹ کرنا ہے، تو ہم سب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس کو بھی ہم چاہیں ہم ووٹ دیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جن حکمرانوں کو عوام کی اکثریت کا مینڈیٹ حاصل ہوگا، they will be required or they will be considered to be eligible to rule۔ اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جن کو رائے سے اختلاف ہے وہ they cannot revisit، نہیں، وہ اپنی رائے سے اختلاف کے باوجود وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بات کو وہ پیش کرتے رہیں، اور تا وقت ہے کہ ان کی بات میجورٹی میں کیوں نہ آ جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید جو سسٹم آپ کو دیتا ہے مشورے کا، اس مشورے میں اگرچہ میجورٹی ہولڈز دی اتھارٹی، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ the minority cannot criticize the opinion of the majority۔ وہ پولائٹلی شائستگی سے میجورٹی کو کرٹیسائز کر سکتی ہے اور کینویسنگ کر سکتی ہے اپنے حق میں، اور یہ عین ممکن ہے کہ جب ایک خاص موقع ہو تو جو مائنورٹی اوپینین ہے دیٹ ٹرنز انٹو اے میجورٹی اوپینین۔ تو یہ سائیکل جو ہے اٹ کیپس آن موونگ along۔ It should not be stalled by any external force۔ It should not be brought to any سے کہتے ہیں نا inconvenient halt یا unnecessary halt یا any sort of halt by any force outside this system۔ تو اگر آپ نے سسٹم میں کے اندر کوئی بھی تبدیلی لے کے آنی ہے، سسٹم کے اندر آپ نے کوئی بھی بہتری لے کے آنی ہے،
it has to be through the popular vote. اچھا اس میں یہ بھی خواتین حضرات بحث کی بہت کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کیونکہ اکثریت کی بنیاد پہ جو رائے ہوتی ہے وہ دونوں سسٹمز کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے آپ کا پارلیمنٹری سسٹم ہو چاہے آپ کا پریزیڈنشل سسٹم ہو، یعنی صدارتی نظام بھی اور پارلیمانی نظام دونوں دے آر ایکولی ایکسیپٹیبل، یعنی اٹس مور اے کوسچن آف یور چوائس اینڈ پریفرنس اینڈ مے بی ایکسپیرئنس کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے، کیونکہ بیسکلی دونوں ہی ڈیموکریٹک ہیں، دونوں ہی شرعیت کے اصول پر بیسڈ ہیں کہ مشورہ لیا جائے گا. ایک میں آپ ڈائریکٹ انتخاب کرتے ہیں صدر کا اور ایک میں آپ انڈائریکٹ کرتے ہیں، پہلے عوام کے نمائندگان کو آپ چنتے ہیں. اس وجہ سے دونوں ہی کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اٹس اپ ٹو دی ایکسپیرئنس ہی مصلحت کی خاطر اس کو دیکھا جائے گا. اس میں جو مزید چیز سمجھنے والی ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حکمرانوں کا تو ہم انتخاب ایسے ہی کریں گے اور ان کی معزولی بھی اسی طرح سے ہوگی کہ اگر they stop enjoying the majority status then they can be deposed as well. اس کے علاوہ جو قانون سازی کی جائے گی وہ بھی اسی مشورے سے کی جائے گی اور مشورے کی جو اکثریت ہے وہ فیصلہ کن قرار پائے گی. مثال کے طور پہ جو آپ نے قانون بنانے ہیں، جو آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، so all sorts of legislation shall be presented in the parliament and people will vote in front of the various contesting opinions، یعنی جتنے بھی دو تین اختلافی آراء ہیں they can choose and the majority of the parliament جس opinion کو حاصل ہو جائے گی that will be passed as a law. And again as I said کہ جس طرح سے اس کیس میں آپ جب حکمران کو الیکٹ کرتے ہیں تو you have the right to criticize، تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی the right to criticize is always there. لیکن criticism for the sake of criticism to create disharmony، criticism to topple، یہ this is not in the spirit. آپ criticism کریں so that you are able to win your term whenever it comes and people are give you the chance. اور جیسے پارلیمنٹ کے میں اندر بھی یہی معاملہ ہوگا. ایک چیز اس میں سوال پیدا ہو جاتا ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، وہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بیسڈ ہوگی، تو ہاؤ کین یو آسک پیپل who are actually maybe not even conversant with Islam، تو اگر آپ نے کوئی ایسا لا پاس کرنا ہو پارلیمنٹ میں which relates to Islam تو آپ کیسے پاس کریں گے with people actually who are not very much conversant and also they might not care. تو دیکھیے اس کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھیے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستان میں اگر آپ خاص طور سے جاننا چاہیں تو علامہ اقبال نے اس کو اپنے ہاں اس کو اٹھایا تھا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے اندر جو ان کی کتاب ہے خطبات، اور اس میں انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اجتہادی رول کو انہوں نے اجاگر کیا تھا. اس کو سمجھنا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کبھی خود اجتہاد نہیں کرتا، پارلیمنٹ خود کبھی کوئی رائے زنی نہیں کرتا ایسے مسئلوں میں جس کے لیے ظاہر ہے کہ اسکالرس کی ضرورت ہے. وہ تو اسکالرز ہی کریں گے، اس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جو کنٹیسٹنگ اوپینینز ہیں کسی ایک موضوع پہ وہ ان کے سامنے آئیں گے اور وہ ان پر کہ ان میں سے کون سا ان کے خیال میں از مور کلوزر ٹو دی اسلامک اسپرٹ، اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کریں گے. تو اس سے کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اگر نان اسکالرز ہیں تو ہاؤ کین دے ڈیسائڈ بٹوین اسکالرز؟ یس دے کین بائی لسٹنگ ٹو دیئر آرگیومنٹس اینڈ بائی giving preference to either one of them. This is much like how you decide between 2-3 doctors in spite of not being a doctor. If someone falls sick آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، 2-3 دفعہ بعض دفعہ اوپینینز لے رہے ہوتے ہیں، اگرچہ آپ خود ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن 2-3 اوپینینز کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ who is more competent and جس کی بات زیادہ مدلل ہے، کون سی ہے which will actually give us the cure. تو بالکل ایسے ہی پارلیمنٹ میں اگر ایسے لوگ ہیں who are not fully scholars اگر ان کا ہونا ضروری نہیں ہے تو they can decide a debate or a opinion which exists between various scholars. تو یہ اس کے مختلف گوشے ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائیں، یعنی this is something which is an ongoing process. لیکن unfortunately اگر آپ اس کو ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں گے تو you will find کہ most Muslim countries a lot of Muslim countries I would say they do not follow this system of consultation, although they may consult, but then there is a veto power which lies with the head of the state. تو یہ آیت اس کے بالکل خلاف کھڑی ہے. یہ آیت ہی کہتی ہے کہ نام مشورے پر مبنی ہوگا، کوئی ویٹو نہیں ہوگا، کوئی کسی کو اس طریقے سے حق استرداد جس کو کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا، ویٹو کا رائٹ نہیں ہوگا، تو میجورٹی ول ڈیسائیڈ.
تو انفارچونیٹلی قرآن مجید کا یہ حکم مسلمانوں کو قرآن مجید میں دیا گیا، لیکن یو کین سی دیٹ سیلڈم از اٹ میڈ دا بیسز آف اینی سسٹم آف پولیٹیکل تھاٹ امنگسٹ مسلمس. مسلمانوں کے ہاں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے جی خلافت ہوگی، ایک ویگ سی ٹرم ہے کہ خلافت سے کیا مطلب ہے، خلیفہ کیا کرے گا، خلیفہ کے پاس کیا رائٹ آف ویٹو ہے، یعنی ہی از ون آل ان آل. تو اس کے بارے میں یو آل فائنڈ ڈفرنٹ پیپل سیئنگ ڈفرنٹ تھنگز، ناٹ ویری پریسائز تھنگز. لیکن میں جیسے کہ عرض کیا کہ قرآن مجید بالکل قطعی ہے، بالکل پریسائز ہے کہ no leader shall have any veto power. It has to be the rule of the majority, and by realizing the fact that the majority is not being considered as right, یعنی یہ نہیں کہ they are deciding what right is, they are just resolving a difference of opinion. تو اس کو کبھی دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. آئیے خواتین حضرات، اب ہم حدیث جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے، اور یہ بخاری، صحیح بخاری جو ظاہر پریمیئر بک آف حدیث، اس میں یہ بیان ہوئی ہے. سو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ظاہر پیچھے اور صحابی کا بھی ذکر ہوگا، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ said that God's messenger held my shoulder and said، یعنی کندھے پہ ایسے انہوں نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ live in this world as a stranger or as a traveler، یعنی اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر ہے. تو یہ ایک خاص موقع اور محل کی بات ہے خواتین حضرات. اس سے کسی آدمی کو ترک دنیا کی کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر آپ اپنا کوئی رول ادا نہ کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے، اس کو عارضی سمجھ کے اپنا معاملہ کرو. جب بھی کوئی چیز عارضی ہوگی تو آپ ایسا نہیں کہ اس عارضی چیز میں یو ول ناٹ ٹیک انٹرسٹ، نہیں، یو ول ٹیک انٹرسٹ ان پروپورشن ٹو اٹس نیچر. تو وہ عارضی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جو آپ نے رول پلے کرنا ہے وہ آپ ضرور پلے کریں، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یو ایکچولی forget about the fact that it's a temporary thing. You forget about the fact کہ یہ کوئی ٹرانزینٹ چیز ہے. یہ آپ جب بھول جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، پھر کہ دنیا کا جو اسٹیٹس ہے it will actually overawe you، اس کے آپ روب میں آ جائیں گے. کوئی چیز چھن جائے گی تو آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ آپ اگر دولت مند ہیں، ذرا سی کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ کو کوئی تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ آپ نے دنیا کو اصل سمجھ لیا، یا کم سے کم اگر اصل نہیں سمجھا تو اتنا کھو گئے دنیا میں کہ آپ بھول گئے کہ نہیں اس کے بعد بھی ایک دنیا آنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے توجہ دلاتے رہتے ہیں، یہ ان کا غیر معمولی طریقہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں، اس کو ان کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے خود بھی اپنے بارے میں کہا کہ اوتیتو جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو بات کو بہت پریسائز طریقے سے کہنے کا ملکہ عطا کیا ہے، اور مجھے یہ ابیلٹی ہے. تو اب دیکھیں نا کتنی مختصر بات ہے کہ یہ ایک ضرب المثل ہی بن گئی ہے. اٹس لائک اے پروورب کہ live in this world as a stranger or as a traveler. تو اجنبی اور مسافر کیا کرتے ہیں؟ they don't think that this is a permanent place to stay. Traveler is going to move on. وہ زندگی ایک پڑاؤ ڈالیں گے، they will stop at one place and then he'll move on to another place and then to another place. So he keeps moving and he makes sure کہ جہاں پہ بھی وہ رکے گا he is not going to make something permanent for himself, because اگر وہ بنا لے گا تو اس نے تو آگے جانا ہے، تو پھر آگے کیسے جائے گا اگر ایک جگہ اس نے ٹھکانہ اپنا پکا بنا لیا. اور یہی معاملہ اجنبی کا ہے. اجنبی جو ہوتا ہے یا ایک اسٹرینجر جو ہوتا ہے he is always something who would like to be on the lookout for things which are entrusted to him. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ایک چیز میں باندھ کے نہیں رکھتا، بلکہ جیسے ایک اجنبی آدمی کو کوئی چیز نظر آتی ہے کہ جو اس کے مطلب کی نہیں ہوتی تو he just passes by that. تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے. اور ذہن میں رکھیے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی براہ راست الفاظ نہیں ہوتے، یہ راویوں نے جو ان سے سمجھا تو وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اصل میں روایات کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ الفاظ کو بالکل ڈیرا ڈال لیں گے یا الفاظ پر ڈیرا ڈال لیں گے تو اس کا امکان ہے کہ مطلب خبط ہو جائے یا مطلب ہم غلط سمجھیں. تو بنیادی جو میسج ہے کہ دس ورلڈ از ٹیمپرری، دس ورلڈ از ٹرانزینٹ. Always be aware that any one of us can just go away any time. جس طرح کہتے ہیں in the blink of an eye, without even realizing آپ کو موت آ سکتی ہے. You are making these huge plans کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے and the next moment that you know is that the person is gone. تو اس چیز کا ذہن میں رکھیے گا
کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور شاید سب سے اگنورڈ حقیقت ہے. ہم بھول جاتے ہیں. ابھی ہم کسی کو دفن کر کے آئے ہوتے ہیں اینڈ the very next instant we are just forget کہ بھئی ہاں ہم نے بھی اس طرح سے جانا ہے. تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس دنیا کو اگر آپ نے پرماننٹ سمجھ لیا یا سب کچھ اسی کا اگر آپ نے تج دیا اپنے اندر اس کے اندر تو آپ ایک دن پچھتائیں گے. تو اس پچھتاوے سے پہلے اپنے آپ کو سمیٹ لیں. اس پچھتاوے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ this world is a temporary place and I have to actually do something for a future that is not that distant. وہ اتنا دور نہیں ہے, وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے ایک نئی دنیا کی شکل میں. اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ دنیا اگرچہ ٹیمپرری ہے لیکن کتنی امپورٹنٹ ہے, بیکاز the way you behave in it is going to reflect very very اسے کہتے ہیں نا کہ in a very potent way in the next world. تو اگرچہ یہ ٹیمپرری ہے, اگرچہ یہ چلی جائے گی, اس وجہ سے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ یو میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ, یو میک دا بیسٹ ٹائم دیٹ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ, بیکاز اس میں جو کچھ آپ نے کیا اس کے نتائج آپ کو نیکسٹ ورلڈ میں بھگتنا پڑیں گے. تو یہ دیکھیں دونوں اٹس لائک اے ڈبل ایج سورڈ. ایک طرف آپ نے دل نہیں لگانا اور ایک طرف آپ نے اس کو بالکل ایک پرماننٹ پلیس آف ریزیڈنس نہیں سمجھنا, اور دوسری طرف اس کو آپ نے بڑی غنیمت بھی سمجھنا ہے. اٹس لائک این اپرچونٹی, ہیوج اپرچونٹی, بیکاز واٹ یو ڈو ہیئر is going to actually place you either in heaven or hell in the next world. So the more it is transient, the more it is unique as well. And the more it is transient, the more you have to understand that it will vanish one day. So before it vanishes, اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں بند ہوں, جو مہلت عمر ملی ہے اس کو ضائع نہ کریں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی روح نکالیں تو اصل میں یہ ہے کہ یہ بے شک عارضی ہے, اور عارضی ہی ہونے کے ناطے یہ بہت قیمتی بھی ہے, کیونکہ جو چیز بہت ٹیمپرری ہوگی اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو فنش اینڈ اس پہ بہت کچھ ڈیپینڈنس ہوگی. تو خدا کے پیغمبر یہ حقیقتیں سمجھاتے ہیں ہمیں کہ میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. یہ ٹائم جو ہے, یہ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے, اٹس جسٹ بینگ ویسٹڈ اوے, اینڈ یو میک دا بیسٹ یوز آف ٹائم, ڈو گڈ تھنگز, ٹرائی ٹو پلیز دی آل مائٹی, ٹرائی ٹو پلیز دا پیپل and creatures around you جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, جو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, and this is how our time should be spent. خواتین حضرات, اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف, جس میں ہم عام طور سے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ سے کوئی عبارت پڑھتے ہیں, بلکہ آج ہم سامز جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی زبور اس سے ایک حصہ پڑھیں گے, اور یہ سام 27 ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے, یہ دیکھیے خدا کے اس تعلق کو کتنا خوبصورت طریقے سے بیان کرتی ہے. تو یہ آیت ہی کہتی ہے کہ the Lord is my light and my salvation, who is then a cause of fear to me? The Lord is the strength of my life, who is a danger to me? اور اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے, مجھے کس کی دہشت, یعنی مجھے کس کا خوف ہے. خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے, یعنی پشتہ وہی میری اسٹرینگتھ ہے. پشتہ کیا کہتے ہیں, وہ جو آپ کی جو کتاب کے پیچھے جو جلد کا حصہ ہوتا ہے نا, اس کو پشتہ کہتے ہیں. اٹ بائنڈز دا بک ٹوگیدر. تو پشتہ کا مطلب ہے سم ون دیٹ سپورٹس یو, یعنی دیٹ پرووائڈز یو اسٹرینگتھ. اور مجھے کس کی ہیبت ہے, مجھے کس کا خوف ہے. تو یعنی یہ ایک لحاظ سے ایک خوبصورت دعا ہے اور ایک بہت بڑا حقیقت کا اظہار ہے جو حضرت داؤد نے کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری روشنی ہے اور وہی مجھے نجات دے گا. یعنی روشنی کا کیا مطلب ہے, مجھے ہدایت خدا کی طرف سے ملے گی. یعنی قرآن مجید میں بھی اور پرانے صحیفوں میں بھی, تورات میں, زبور میں, انجیل میں آپ کو یہ تعبیرات جا بجا ملیں گی کہ روشنی کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید یا آسمانی ہدایت کے لیے بیان ہوا ہے. قد جاءکم نور من اللہ و کتاب مبین. تو اسی طرح سے آپ کو جگہ جگہ ملے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو روشنی کے طور پہ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی کے اندھیروں سے یہ آپ کو نکال کے لے آتی ہے. آپ کی جو اندھیرا ہوتا ہے which is pitch darkness, it actually that light provides you with a source by which you can make your way in that darkness. آپ اس رستے کو تلاش کر سکتے ہیں اس اندھیرے میں. تو ایک بات یہ فرمائی, اور دوسری دیکھیں یہ کہا کہ ہاں اور خدا میری نجات بھی ہے. یعنی خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ میری نجات کا باعث ہے. یعنی the more I am closer to God, the more I am connected to God, اتنا زیادہ مجھے تسلی ہوتی ہے کہ ہاں
میری انشاءاللہ نجات بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو خوش کرنا ہے، اس کو اصل میں اس تعبیر سے آپ ایسے سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ خوش، ان کا کوئی ذاتی خوشی نہیں ہے، اس میں ان کی خوشی اس چیز میں ہے کہ آپ سچائی کو اڈاپٹ کریں تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ خوشی اصل میں وہ خوشی ہے کہ جو سچائی پر کسی کو دیکھ کے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ مثلا اگر میرا بیٹا سچائی کے راستے کو چلے گا تو میں بہت خوش ہوں گا کہ ہاں دیکھو یہ کتنی، اور فائدہ اصل میں اس کو ہو رہا ہے اس سے۔ تو بالکل ایسے ہی کہ خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ سچے ہیں، خدا کو جو خوشی ہے اس بات کی وہ یہ کہ آپ نے ایک حق پر عمل کیا، تو اس حق پر عمل کرنے پر سب سے زیادہ خوشی کیوں خدا کو ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خدا ہی نے آپ کو بنایا ہے، اور بنایا اسی لیے ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ تلاش کرے کہ بنانے کے بعد میرا جو یہ کریچر ہے، میرا جو یہ بندہ ہے، یہ اندھیرے میں کیسے بیہیو کرتا ہے اور میرے ساتھ یہ کیا تعلق رکھتا ہے۔ تو خدا کی جو رضا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، تو اس سے بعض دفعہ یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کوئی سیلفش سے لوگ ہیں جنہوں نے بس اپنے آپ کو خوش کرنا ہے۔ نہیں، ان کی خوشی اصل میں اٹس بیسڈ آن آر رائٹیسنس، کہ بھائی اف وی آر گڈ اٹ پلیزز ہم، مچ لائک اے فادر ہو از پلیزڈ بائی دا گڈ کانڈکٹ آف ہز سن۔ تو یہ جو خوشی ہے، ناراضی ہے، دس از ناٹ سم تھنگ وچ از پرسنل ٹو گاڈ، اٹ از بیسکلی ریلیٹڈ ٹو ہز کریچرز۔ تو یہ ہے جو حضرت داؤد نے اس حقیقت کو یہاں بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کیا، اور دیکھیے اس کو پھر آگے بڑھایا، یعنی بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ یعنی پہلے تو یہ کہا کہ خداوند میری روشنی ہے، اور پھر یہ کہا کہ اسی سے مجھے نجات ملے گی، یعنی جتنا میرا تعلق اس سے اسٹرانگ ہوا اسی سے میری نجات ملے گی۔ اور پھر آگے کہا کہ خدا میری اسٹرینگتھ بھی ہے، خدا میری طاقت بھی ہے، جیسے کہ اردو میں ترجمہ کیا گیا کہ خدا میری زندگی کا پشتہ ہے، اور مجھے اب کسی سے ڈر نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں دونوں جو پیرالل کلازز ہیں ان کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں نے لا اللہ سے لگا لی، اینڈ گاڈ از the only being who can truly protect me, who can truly guide me, who can be a means of my salvation, تو who should I fear except him؟ یعنی مجھے پھر کسی کی ناراضی کا فکر نہیں ہے۔ اگر میرے سچ بولنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اس لیے کہ میری ناراضی یا میری جو خوشی ہے وہ اس پر بیسڈ ہے کہ مجھے اپنے ضمیر کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ I have to behave according to my conscience, and if I do so it pleases me and it pleases my God as well. Or when this happens, so I have no one to fear, because my concern was that I have to live a life of righteousness, I have to live a life which pleases God, and as far as other people are concerned, it is their sweet will whether they are happy with me or not. ان کی مرضی ہے، اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ناراضی اس وقت شاید صحیح نہیں ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو خدا سے جو تعلق ہے وہ نہ ڈر کر دیتا ہے۔ when you are strong, when you have a strong relationship with the Almighty, it makes you fearless. آپ کو کسی کا خوف نہیں رہتا، یعنی ایک خدا کے آگے جھکنے کے نتیجے میں آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، because when you are connecting with the king of everyone, with the most superior being, then let other people do whatever they want. They cannot give you any permanent harm, because God is there to protect you. جب آپ کا اصل سہارا، سب سے بڑا سہارا وہی ہے، باقی سارے ٹیمپرری ہیں، تو ان سہاروں سے یا ان لوگوں کے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں خاتون حضرات ایک چیز آپ سے اور ہی عرض کروں کہ یہ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے ساتھ تعلق، خدا کے ساتھ ایک نجات والا معاملہ کہ خدا بھی نجات دے، تو یہ اس کا آغاز اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا، اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کا جو یہ رول ہے in which he has actually drenched us with his mercy and with his blessings، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ we think that ایک رستہ بند ہوا تو شاید اب دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ نے یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پرندے، ہوا، فضا، خود آپ کے ماں باپ، آپ کا شیلٹر، آپ کا گھر، آپ کی باڈی، آپ کے جسم، یعنی you just start counting and you'll find as if there is some divine scheme which is caring for you، یعنی کوئی خدائی منصوبہ ہے جو آپ کو look after کر رہا ہے۔ تو یہ خدا کے ساتھ آپ کا پہلا ایکسپوجر ہے، کیونکہ وہ کرنے والا خدا ہے۔ تو پہلا ایکسپوجر کیا ہے؟ ایکسپوجر آف gratitude. You find that someone is looking after you more than your mother, more than your father, more than your extended family.
and he is doing it out of without he does not require anything of you except to be a person who obeys his conscience and who actually has certain other qualities which of course are going to be beneficial for that person. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کیسے اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کو ریلائز کیجئے. خدا نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ ان گنت ہیں. آپ ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں, ان کی لسٹ ختم نہیں ہوگی, آپ کی سیاہی ختم ہو جائے گی, آپ کے پیپر ختم ہو جائیں گے. تو یہ وہ جیسے آپ ایکنالج کریں گے کہ someone is taking care of you and that someone is with whom you can talk, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے آپ وسپر کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا نا, وہ کہتے تھے کہ انا رجل اناجی, میں اپنی پروردگار سے وسپرنگ کرتا ہوں, میں اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں, چپکے چپکے ان سے باتیں کرتا ہوں. یہ ہم سب چپکے چپکے خدا سے باتیں کر سکتے ہیں. وی کین آل ٹاک ٹو گاڈ, وی کین آل ایکسپیرینس گاڈ. وی کین ناٹ سی ہم بٹ وی کین فیل ہم, وی کین ناٹ ٹچ ہم بٹ وی کین ایکسپیرینس ہم. تو یہ ایکسپیرینس کیسے ہوگا؟ when you see that the world around you has been made for you. تو this starts your, اس کے بعد پھر انسان کے اندر بہت ساری اور چیزیں ہیں. جیسے آپ کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں ایک معمولی سا ذرہ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرا بنانے والا ایک بہت بڑا, ایک بہت پاورفل, ایک بہت omnipotent ہے. he is someone who is not going to let people who make other people a target of their jeers and their scorn and their unjust behavior go scot free. تو اب آپ خدا سے پھر ریلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا میرا خدا میرا خیال رکھنے والا ہے, میرا خدا کبھی ناانصافی نہیں کرے گا, میرا خدا اگر کسی ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کمپنسیٹ کرے گا, میرا خدا وہ ہے کہ جو میرے انٹرسٹ کو واچ کرنے والا ہے. تو یو سی وہ شکر کے تعلق سے یو اسٹارٹ کنیکٹنگ ود گاڈ تھرو ویریس ادر پوائنٹس, اینڈ ہوتے ہوتے اٹس لائک اے سرکل. You start with one line and then it's like you go on in a circle, and that circle, as you know, is not going to finish ever, because you're going to keep moving around and you'll still find that there is still place to go. The circle کی طرح you will start, I mean, as if یہ ہوتا ہے نا کہ پروانہ شمع کے گرد گردش کرتا ہے, بالکل وہی آپ کا معاملہ ہوگا کہ آپ خدا کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے اور circles میں you will move and you will find that still your thirst is not being quenched and you will keep on doing this. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے. خواتین حضرات, ہم اب چوتھا جو حصہ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں آج بھی یہی چاہوں گا کہ ہم اس میں جو طریقہ اختیار کریں وہ آپ لوگوں سے اوپینینز لیں, اور یہ ایک ڈسکشن کی شکل میں اس کو واقعی ہم آگے اٹھائیں. تو چنانچہ جو ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وننگ اوور آر رائولز. تو میں تھوڑا سا اس کا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں, پھر آئی ووڈ لائک دیٹ ایچ ون آف یو should express your opinion کہ ہم how should we go about doing this. تو دیکھیں بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے اس کو سیٹ بیکس ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اس کے رائول بن جاتے ہیں, جو حسد کرتے ہیں, اس سے دشمنی کرتے ہیں, اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے. یہ فیملیز میں ہوتا ہے, یہ دوستوں میں ہو جاتا ہے, یہ کولیگز میں ہو جاتا ہے, اور یہ ان لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ جو دوسروں کو دور سے دیکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. تو وہ پھر بہت سارے چال وغیرہ چلتے ہیں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک نے ایکسپیرینس شاید کیا ہو. All of us passed through this experience that when we live in this world we have so many problems that we face from other people. اور دوسرے لوگ ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ محسوس کریں کہ if you have people around you who are very mean to you, وہ آپ سے بہت ہی برے طریقے سے بات کرتے ہیں, برے طریقے سے پیش آتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, آپ کو بہت کم سمجھتے ہیں, آپ کو حقیر سمجھتے ہیں, اور یہ سارے وہ انسٹنسز ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ یو آر ایکچولی فیسنگ اے رائول وچ ہو نیڈس ٹو بی, مطلب یو ہیو ٹو ریکن ود دیٹ پرسن. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی فیملی میں, فرینڈز میں, ایکوینٹنسز میں, لوگوں میں ایسے لوگ ہوں اور آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے. دیکھیں ایک ٹاسک تو یہ نا کہ آپ دوڑ لگا دیں وہاں سے, آپ کہیں جی میں نے ایسے بندے سے ملنا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ ٹاسک دس از ناٹ این ایکسیپٹیبل سولوشن. ایکسیپٹیبل سولوشن یہ ہے, آپ کے سامنے ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے اس کا دل ملائم کرنا ہے, میں نے اس کا دل موم کرنا ہے. آئی ہیو ٹو میلٹ ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ اینڈ میک دیٹ پرسن ریئلائز دیٹ, یعنی اور ٹرائی ٹو میک دیٹ پرسن ریئلائز دیٹ دس از ناٹ دا رائٹ وے.
تو I'd like to ask each one of you کہ آپ لوگ اس میں کیا مشورہ دیتے ہیں. اور I can see some hands going up. I would like all hands to go up in fact. Let's start with Ahmed Farouk. جہاں تک میرا اپنا لائف کا ایکسپیرینس ہے جی جو میں کرتا بھی ہوں پریکٹیکلی, جی جی having the firm faith in God, one cannot extinguish fire with fire. رائٹ. کبھی آگ سے نہیں بجھائی جاتی. ہمیں we have to be more compassionate ٹھیک ہے, toward the rival. بالکل ٹھیک ہے. جیسے جہاں تک میرا علم ہے, جتنے انبیاء کا کلام پاک میں ذکر ہوا ہے 1,24,000 میں سے اس کا ذکر ہوا, ایک ہی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے امت کو بد دعا نہیں دی. انہوں نے قوم کو سدھارا ہے. جہاں بھی گئے ان کا ناانصافی ہوئی, انہوں نے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, ایون بیفور جب ان کے وحی نازل ہوتی ہے لوگ امین اور صدیق مانتے تھے. میں پریکٹیکلی یہی کرتا ہوں. لیز بہت میرے بارے میں وہ کہی کرتے ہیں I've been fired a number of times in my life doing my job. میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی. میں اپنا جو صحیح سمجھتا تھا اور وہ صحیح ہوتا تھا اس پہ عمل کرتا تھا. I suffered setback, I suffered a lot, but end of the day, the harder the struggle, glory is the triumph. بالکل فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. میرا فرم فیتھ ہے جیسے کلام اسی صورت میں ہے کہ یسرا جو آسانی وہ پلورل ہے, اس میں جو تنگی ہے یا مشکل ہے وہ سنگولر ہے. اس پہ آپ کا فیتھ ہونا چاہیے. کیپ پلینگ یور پارٹ. وہ خاتون آتی تھی ان پہ گندگی پھینکتی تھی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو بھی واقعہ ہے, جب وہ طائف میں جاتے ہیں آپ کو زخمی کیا جاتا, انہیں بد دعا نہیں دی. جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ میں ان کا یہ کر دیتا ہوں. تو ہمیں پریکٹیکل لائف میں وی شوڈ شو ٹالرنس اور کرنا چاہیے تحمل سے. اللہ کی ذات پہ فیتھ ہونا چاہیے. نہیں ہوتا. جی احمد صاحب یہ بتائیں کہ یہ میں کتھا کلامی تھوڑی سی کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے بتایا لیکن آسان تو نہیں ہے یہ کرنا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے لیے بیٹر چوائس. اچھا ادروائز اگر آپ فیل کریں گے you will get more disturbed. اینڈ آف دی ڈے وہی ہے نا بیٹر اسپیڈ اسٹینڈ. تو یو تھنک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایک ماں کی محبت بھی سنبھالی جاتی ہے جس میں ایک ماں کی جاتی ہے 70 موت ہے. ہمارا فیتھ ہونا چاہیے کہ ہمارا سیویئر ہے. اور پریکٹیکل لائف میں when we go down the memory lane دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کرائسس آئے ہیں اور انسان اس پہ صحیح تھا, اللہ نے اسے بلیس کیا. جتنا زیادہ کرائسس آئے ہیں اتنا زیادہ وہ بلیس ہوا ہے. This is my firm faith. I practice it, still practicing it, no problem at all. اللہ تعالیٰ نے واسطہ ہے. But the man, قرآن مجید میں ٹھیک ہے. تھینک یو جی. آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے, میں نے نوٹ بھی کی ہے اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ وے آؤٹ. لیٹس آسک ادر پیپل ایز ویل ناؤ. Next person in line is Shaban Ansari. جی اس میں ایک تو سولوشن یہ ہے کہ یونیلیٹرلی پیس کے طریقے پہ چلا جائے اور جو صحیح چیز ہے اسی پر عمل کیا جائے. لیکن دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ مطلب آپ یونیلیٹرلی بھی پیس پر چلتے ہیں تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں. لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں کہ جو پہلے کی ریلیٹو ہوتی ہیں جو کسی کا ڈلنے والے نہیں ہوتی. تو اس کے لیے یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یونیلیٹرلی کا ریئیکشن ہے یا لیک آف ریئیکشن ہے اس کو ڈسریگارڈ کر کے آپ کو وہی کرتے رہنا چاہیے جو صحیح ہے. اور اس کے نتیجے میں جو شخص زیادتی کر رہا ہے آپ کے خیال ہے وہ ریئلائز کر لے گا اگر آپ اپنی طرف سے بس اچھائی کیے چلے جائیں. Can address that root cause. اور کئی دفعہ آپ نے کچھ کہا ہو سکتا ہے اس طرح کا جس کی وجہ سے اس آدمی کا ایسا رویہ بن گیا ہو. تو اگر آپ اس روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, تھوڑا ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کریں. میرا تجربہ ہے کہ کئی دفعہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اگر آپ روٹ پہ جا کے اس رویے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو ایڈریس کر دیں, چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. بالکل بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو غامدی صاحب نے فرمایا کہ اگر مطلب ایک بڑی ہی ڈیفیکلٹ سچویشن آ جائے تو اس میں غامدی صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا آپ جسٹ جو صحیح چیز ہے آپ وہ کریں
اور باقی اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی God take care of it. اگر آپ اس کے اندر کوئی بدلا کوئی سازش اس طرح کام نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اندر آپ کے لیے بہتر صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بہت ہی قیمتی بات کی کہ دیکھیے بعض دفعہ جن لوگوں سے آپ ناراض ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ واقعی ان کی ناراضی ٹھیک ہے, اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ واقعی یو ریئلائز کہ بھئی دیٹ پرسن ہیز اے پرسیپشن وچ آئدر کین بی کریکٹڈ اور مے بی یو نیڈ سم کریکشن یور سیلف. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک واقعی ہر آدمی کو دشمن سمجھنے لگ پڑیں, پہلے یہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ اصل بات کیا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہوں اصل میں آپ کا خیر خواہ ہو یا اس کا سٹائل بڑا کرخت ہو. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ پیپل آر ایٹ ٹائمز دے ہیو اے ویری bad way to express themselves, but the thing that they say might not be all that wrong. تو اس لحاظ سے آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ انالیسس ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ جس آدمی کو آپ اپنا رائیول سمجھ رہے ہیں اس کی کاز کیا ہے, where is he exactly coming from. تو جی بہت قیمتی بات ہے. اور باقی ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو میں which I saw a lot my father, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو میں نے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا, وہ نا اکثر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا کرتے. واہ واہ واہ. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آدمی اللہ کے لیے کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو زیادہ صبر اور حوصلہ چاہیے. بہت زبردست بات کی آپ نے کہ اگر آپ کے اندر اتنا جیوٹ ہے, اتنا یو ہیو دس میٹل, تو ایٹ ٹائمز جسٹ ٹو موو اہیڈ ان لائف یو جسٹ لیو یور رائٹ. اور بہت ہی زبردست اور اعلیٰ بات ہے, یہ پیغمبرانہ انفیکٹ بات ہے, پیغمبروں نے یہ کام کیا. آف کورس یہ اٹس ناٹ, جیسے آپ نے خود کہا, آسان نہیں ہوتا آپ اپنے حق کو خود ہی چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کے سامنے آپ کو اپنا ایک ظاہر زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بھی یہ ایک جگہ اس طرح کی ایک بات کی ہے کہ جو اس طرح سے اپنا حق چھوڑ دے گا معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کے لیے خدا کی بہت بڑی بشارت ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے, اور اللہ تعالیٰ اس جگہ اگر آپ کو پہنچائے تو یہ آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں آپ دوسرے آدمی کو اتنی بڑی اخلاقی شکست دے دیتے ہیں. اٹس سچ اے ہیوج مورل وکٹری کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تو میرا بھی حصہ لے جا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایز اے ہیومن بینگ ہمارے درمیان حال کا معاملات ٹھیک رہیں, ہمارے بچوں کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں. اینڈ آئی ہیو نتھنگ ٹو سے ٹو یو. This, I think it's a very, very beautiful thing that your father has said to you. Thank you for that. The next question is, or the next answer is from Sanbal Ahmed. السلام علیکم. میرے خیال میں جو مجھے کہنا تھا وہ دوسرے لوگوں نے کہہ دیا. اچھا, الحمدللہ. اوکے. So I just تو دوسرے لوگوں نے تو کافی کچھ کہا ہے, اس میں سے کوئی ایک چیز آپ ہائی لائٹ کرنا. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, بیسکلی ایک آیت بھی ہے کہ اگر آپ, آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھی, لیکن اس سے میں نے جو لیسن لیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی آپ سے دشمنی بھی کر رہا ہے اینڈ یو کیپ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا دوست بنا دیں گے. لیکن ڈونٹ گو فار ریزلٹس. سم ٹائمز وہی بات ہے کہ اف یو جسٹ ڈو اٹ sake of Allah, or yeah, it's very difficult ویسے. I won't say I would be like I have done this plenty of times, لیکن it's a difficult thing, but I think that's the right thing to do. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ حامیم سجدہ میں الفاظ ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی برائی کا بدلہ اپنی اچھائی سے دیں. جتنا دوسرا برا ہوگا اتنے اس کے جواب میں آپ اچھائی کریں. اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے اور آپ کے درمیان یہ دشمنی ہے یا ناچاکی ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. تو یہ ہے, تو آپ کو اصل میں اس کی برائی کے جواب میں بس اچھا کرتے چلے جانا ہے, نوٹس نہیں لینا کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اور اچھائی کرنے کے کئی طریقے ہیں, ہم اس کو ڈسکس کرتے آئے ہیں. آپ ان کو بہت خندہ پیشانی سے ملیں, ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہیں, ان کی ایبسنس میں ان کا اچھا ذکر کریں, آخر ان کی خوبیاں بھی تو ہوں گی نا, تو ان کو انکریج کریں. کبھی آپ کو موقع آ جائے کہ آپ جج کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ان کا بارے میں بات کرنی پڑے, تو آپ کی دشمنی آڑے نہ آئے کہ بھئی کیونکہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی لہٰذا میں یہاں سے بدلہ لوں گا, بلکہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں. تو اچھائی کا, برائی کا جواب اچھائی سے دینا, یہ تو پیغمبرانہ تعلیم چلی آ رہی ہے, پرانے صحیفوں میں بھی درج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں جیسے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا, آپ کا اپنا رویہ بھی یہی تھا کہ اپنا حق چھوڑ دیتے تھے بعض دفعہ اور برائی کو اچھائی سے بدلتے تھے. اور یہی وہ چیز ہے جو میں بھی کہہ رہا تھا, اخلاقی فتح,
یعنی مورل وکٹری اس سے آپ گین کرتے ہیں. جی بہت خوب. دو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اور ایٹ ٹائمس آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بندے کی اچھائیاں دکھائیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی نیگیٹیوٹی ٹورڈز ہم اور ہر, تاکہ آپ اس چیز کو اوور کم کر سکیں. تو یو نیڈ ہیلپ فرام اللہ تعالیٰ. اٹس ناٹ ایزی, یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ آل دا ٹائم, ناٹ ایٹ آل, اور اٹس اے ہارڈ اٹس اے ویری ہارڈ ٹریک. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے ابھی جو ہم نے زبور کی آیت پڑھی کہ آپ خدا آپ کو اسٹرینگتھ, آپ کی اسٹرینگتھ ہے, تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں, تو آپ کا اگر وہ آپ کے اندر وہ طاقت ہوگی, کریج ہوگا, آپ کے اندر اسٹرینگتھ ہوگی جو خدا ہی سے آتی ہے. جتنا آپ خدا سے جڑیں گے اتنا آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا, جتنا آپ خدا سے دور ہوں گے اتنا آپ بدلہ لینا چاہیں گے. تو کلوزر یو ٹو بیکم ٹو گاڈ, اس لیے کہ دیکھیں خدا کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ معاف کرنا. یعنی خدا کہتے ہیں میں بدلہ اسی سے لیتا ہوں یا سزا اسی کو دیتا ہوں جو بالکل ہی آخری درجے میں اس کا مستحق ہی نہ ہو. وہ ظاہر ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. تو the closer you get to God, the more forgiving and the more accommodating you become, and the more you look at other people's good points. تو جی بہت اچھی بات آپ نے بتائی. The next person is Asim Dalib Mufti. ویسے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہر ریلیشن شپ میں کچھ نہ کچھ پور کمیونیکیشن یا لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے تو مسائل آتے ہیں جن کو ہمیں ریزالو کرتے رہنا پڑتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پرفیکٹ کوئی 100% ریلیشن شپ ہمارا اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں ہماری ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو زیادہ جو ہے مسئلہ مجھے لگتا ہے وہاں پہ آ جاتا ہے جہاں پہ کچھ طرح ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں, ٹف ہوتے ہیں. لائک میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں سم ٹائمز ان لاز میں, سم ٹائمز ورک پلیس پہ, یا اور بھی ایسے کچھ جگہ یا مواقع ہو سکتے ہیں. تو اس میں زیادہ تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس بندے کی جو پلس پوائنٹس ہیں ان کو دیکھا جائے, اور اس کے ساتھ جتنی بھی میکسیمم کوشش کرے کمیونیکیشن جو ہے اس کو بنا کے رکھنے کی, وہ کوشش جو ہے وہ ہم کرتے رہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اگر کوئی بہت ہی انٹینشنلی اگر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا, تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ خدا پہ بھروسہ کرنے اور اس سے مدد مانگنے کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور اس میں وہ ایک سیرینٹی پریئر ہی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس میں ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ God grant us serenity to accept the things which we cannot change. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس آزمائش میں ہماری مدد کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی میرا تو یہ آپ نے جو نقطے اٹھائے مجھے ایک نقطہ جو بہت ریلیونٹ لگا بہت ساری باتوں کے علاوہ, وہ آپ نے یہ بتایا کہ کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. یعنی دیکھیے جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں, جب کوئی آپ کا رائیول بن جاتا ہے, تو بالعموم یو جسٹ اسٹاپ کمیونیکیٹنگ ود دیٹ پرسن. آپ کی بول چال یا تو محدود ہو جاتی ہے یا بالکل ہی بند ہو جاتی ہے. تو دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن. تو اس سینیریو میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نالاں ہوئے ہیں, اف یو آر ڈس اپوائنٹڈ, آپ ہرٹ ہوئے ہیں, تو چلیں کچھ عرصے کا بے شک ٹائم آ جائے, لیکن کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے. کمیونیکیشن گیپ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہی چھوڑ دیا, تو اس میں پھر آپ کی گریونس اگر کوئی ہے بھی تو وہ کیسے کمیونیکیٹ ہوگی, یا اگر فرض کیجئے وہ گریونس ہی غلط ہے آپ کی بھی اصلاح کیسے ہوگی. تو یہ آپ نے بہت ہی اس وقت بھی دنیا میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے رولز پڑھائے جاتے ہیں, اس میں یہ بات اتنی نمایاں کر کے بیان کی جاتی ہے جو آپ نے اتنی نیچرلی ماشاءاللہ بیان کر دی کہ یہ جو پور کمیونیکیشن ہے, اٹ از دا ورسٹ اینیمی بٹوین ہیومن ریلیشن شپس. اگر آپ نے ہیومن ریلیشن شپس کو ٹھیک ٹھاک جو چل رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو بس گیپ ڈال دیں کمیونیکیشن میں. کیوں کیا ہوتا ہے کہ پور کمیونیکیشن میں پھر آپ کی امیجنیشن کام کرنی شروع کر دیتی ہے, پھر آپ کے اندر وسوسے آتے ہیں, پھر آپ کے اندر سپرسٹیشنز آتی ہیں, پھر آپ بد زنی کرتے ہیں, پھر آپ بدگمانی کرتے ہیں, اور تمام وہ چیزیں جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں وہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی بہت ہی خوبصورت آپ نے ہمیں توجہ دلائی کہ کمیونیکیشن کو کبھی بھی ہمیں نہیں توڑنا چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. کم واٹ میں ٹائم لے لیں, غصے کو ٹھنڈا کر لیں, تھوڑا سا ہرٹ اپنا صحیح کر لیں, لیکن کم بیک ٹو دیٹ پرسن. تو بہت اچھی بات. اس میں میرا تھوڑا سا اگر میں کٹ آپ کو کر رہی ہوں,
میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس پہ کچھ ایکس فیکٹرز جو ہے نا پھر کام کرنے لگتے ہیں کہ پھر وہ ہم اپنا غصہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, دوسرے لوگ پھر جو ہے اس کو فردر آگے ادھر ادھر بیان کرتے ہیں اور پھر مسئلہ جو ہے ورس ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس لیے اگر ڈائریکٹ تھوڑے وقفے کے بعد جس طرح آپ نے کہا ہے تو بہت بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا ایک دوسرا نقصان یہ نکلتا ہے کہ وہ غصہ آپ کسی اور پہ نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کو ہرٹ کسی نے کیا ہے اور چونکہ آپ کا مزاج برہم ہو گیا, اب آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ریکمیونیکیٹ کرتے اور اپنا کیتھارسس وہاں کرتے, آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے 2-4 شوہر کو سنا دی, 2-4 بیٹے کو سنا دی, کوئی بیوی کو سنا دی, کوئی کسی اور کو سنا دی. میں اگزامپل دے رہا ہوں, آف کورس کسی خاص کو پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت یہاں پیش نظر نہیں ہے, بلکہ یہ کہ پھر آپ انڈیو طریقے سے تھوڑی سی چڑچڑاہٹ کا اظہار پھر دوسرے کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو پھر دوسرے تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی عمدہ بات ہے. شاہینہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے نا جیسے میں کو ختم کرنا چاہیے. صحیح بات. کہ جیسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بہت بڑی کہ میرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا. بہت خوب. یہ مجھے ایسے لگتا ہے اکثر. اور اگر کبھی میرے رویے سے اگر دوسرا شرمندہ ہو رہا ہو تو اس کو مجھے چاہیے کہ اس کو کوئی میسج کر دوں اچھا سا, جیسے آج کل میسیجز بہت آسان ہو گیا سب کچھ کرنا. اور سر یہ بھی ہے کہ دوسری بات یہ کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو میرے خیال میں اس کو اگنور کرنا چاہیے. اور اگر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی تو ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ساری آپ پہ ذمہ داری آ رہی ہے. تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ تو عزت و منتشا ہوتا ہے, ذل و منتشا ذکر خیر. تو یہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس کو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ صرف سب لوگ ہماری عزت کریں. بعض اوقات ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو زیادہ اچھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, بعد میں سمجھ میں آتا. بالکل. تو آپ نے شاہینہ صاحبہ بہت ہی ایک اور بڑی عمدہ نقطے کی طرف توجہ دلائی, جو اصل میں اگر آپ ملائیں تو ایک ہی بن جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی جو ایگو ہے, آپ کی جو انا ہے, وہ اس کو کبھی آڑے نہ آنے دے. اور یہ اتنی زبردست بات ہے کہ دیکھیے اصل میں بہت سارے تعلقات کے اندر ہماری انا ہی ہے جو آڑے آتی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا مجھ سے اس طرح بدتمیزی کی ہے, اس کی یہ مجال, میں تو یہ ہوں اور یہ ہوں, اور یہ چھوٹا ہو کے اور فلاں ہو کے مجھ سے اس طرح کی بات کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. اور یہ جو آپ نے کہا اگنور کریں, یہ بھی اصل میں اسی چیز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ اگر انا اتنی بڑی نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے کو اگنور کر دیں گے. یہ آپ کی بڑی انا ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو اگنور کروں, اس نے تو میری یہ بےزتی کی ہے, جس نے میرے وہ کیا ہے, اور اس نے یہ دیکھا نہیں کہ میں کیا کس جگہ پہ ہوں. تو اگر آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں گی نا, اور جو بڑے دنیا میں لوگ گزرے ہیں, تو ان کے ہاں آپ یہ چیز اتنی زیادہ پائیں گی کہ وہ بہت, یعنی اس کو آپ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کا اپوزٹ ہے انا کا نہ ہونا, وہ ہیوملٹی ہے. یعنی آپ کے اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اچھا اگر کسی فلاں نے میری ساتھ زیادتی کر بھی دی ہے تو اس کو میں اپنی انا کو ہرٹ نہیں کروں گا, بلکہ میں دیکھوں گا کہ شاید بات صحیح نہ ہو, شاید بات صحیح ہو, شاید بات کو ذرا تھوڑا سا وقفہ دینے میں بات ٹھیک ہو جائے. یعنی گویا کہ آپ چونکہ انا جیسے آڑے آتی ہے نا تو وہ نو گو ایریا بن جاتا ہے, یعنی آپ پھر بات بند کر دیتے ہیں کرنا. اور اس لحاظ سے یہ بہت ہی آپ نے قیمتی بات بتائی کہ اپنی انا کو, اپنی اندر کی جو میں ہے, اس کو ضرور ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے, اور اس کی حیثیت بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ بڑی عمدہ آپ نے بات کی. اور ساتھ میرا خیال کہ فوری معافی مانگو. بالکل ٹھیک ہے, لٹکانا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ سے اگر اس کو معاف بھی کر دیں. جی, یعنی یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر دوسرے نے زیادتی کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادتی ایسی ہے کہ جس میں آپ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں, موقع دے سکتے ہیں, تو یہاں پھر آپ کی انا آڑے آ جاتی ہے بعض دفعہ کہ آپ معاف نہیں کرتے, یا بعض دفعہ آپ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں تم پہلے سوری کہو گے تو میں معاف کروں گا. پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ بہت ساری شرائط عائد کر دیتے ہیں. تو بعض دفعہ انکنڈیشنل معافی, یہ نہیں کہ ہر موقع پہ, لیکن بعض موقعوں پہ انکنڈیشنل معافی جو ہے وہ بات وہی ہے جو آپ نے ایک بڑی پتے کی بات ہمیں بتائی نا, ہم سب کی تعلیم کے لیے, کہ یہ اصل میں انا ہے جس کو ہمیں کانکر کرنا ہے. بہت خوب. The next person in line is Najia Z. Nazir. اتنی ساری باتیں تھیں, مجھے لگا کہ میں دوبارہ سے ہم سب کی ٹریننگ ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو 2 چیزیں سیکھی ہیں, the first thing is the need to sleep over some argument. اگر آپ کسی argument میں ہوں and
if you feel that you've been hurt, so it's better not to go for a comeback at that moment. इसके बहुत सारे advantages मुझे practical महसूस हुए हैं. सबसे पहली बात कि even if I have to address certain things, तो मैं पहले दुआ करती हूँ अपनी हिदायत के लिए और दूसरे शख्स की हिदायत के लिए भी, क्योंकि even if it's marital relations, siblings, parents, in-laws, friends, workplace, अक्सर उस बात को अगले दिन सोचने से मुझे लगता है कि इसमें मेरी गलती भी थी. तो उससे वो कम बैक अगर इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर मैं कह देती तो मुझे बाद में फिर पछतावा होता कि नहीं, यहाँ पे ना बिल्कुल ठीक नहीं थी, हाँ मेरी भी कुछ गलती थी. एंड आई हैव लर्नड इट थ्रू हार्ड वे, अल्हम्दुलिल्लाह, बट आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह एट टाइम. ओके, दूसरी बात ये कि मुझे पहले मुश्किल लगता था किसी और के लिए हिदायत की दुआ मांगना. मुझे लगता था कि अगर मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों हिदायत की दुआ मांगूं. बट देन आई रियलाइज कि कितने सारे मौकों पे किसी ने शायद मेरे लिए हिदायत की दुआ की हो तो वहाँ मेरा फायदा हो गया हो. तो आई हैव फाउंड इट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह's ब्लेसिंग कि खामोशी जो हम सुनते आते हैं, एक चुप सौ को हराए, गुस्से के वक्त की खामोशी आपको बाद की एम्बैरसमेंट से बचाती है इस दुनिया में और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के दरबार में भी. बिल्कुल. तो ये पछतावा नहीं रहता कि काश मैंने ये नहीं कहा होता ना. इवन इफ बाद में 2 साल बाद 10 साल बाद को रियलाइज करें कि हाँ मेरी भी थोड़ी सी गलती थी, मैं भी ना समझती. So this I've learned actually. This was my mother used to say that don't go for a comeback. And शायद जवानी में तो समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आता है when I started applying it. So alhamdulillah it has helped me become a better person. बहुत ही उम्दा, बहुत ही दानिशमंदी की बात. यानी अगर इसको मैं समराइज करूं तो शायद एक लफ्ज में ये होगा, अपने रद्द अमल को डिले कर दें, डिफर कर दें. जैसे आपने कहा, स्लीप ओवर इट, डोंट रिविजिट इट इमीडिएटली, गिव इट टाइम. क्योंकि जब आप टाइम के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन हमेशा सेन होगा, हमेशा इट विल बी मोर क्लोजर टू द ट्रूथ. एंड ये बिल्कुल ठीक है कि दूसरे के साथ अगर कोई आपसे नाराज होता है, ज्यादती करता है, तो ठहर जाएं, और ठहर जाएं, रुक जाएं, एक मौका दें अपने आप को भी और दूसरे को भी. और ये खास तौर से उस वक्त जरूरी होता है कि दूसरा आदमी कोई तनकीदी अगर आपसे बात कहे ना, और ये कहे कि यार देखो तुमने ये किया. और होता क्या है कि आमतौर से क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई होती ना, तो तनकीद भी हम बड़े हार्श तरीके से करते हैं, बहुत जैसे लठ मार देते हैं. वी हर्ट अ पर्सन इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू करेक्ट दैट. तो इसमें जो हमें तालीम दी जाती है वो ये है कि इग्नोर द हार्श वर्ड्स एंड जस्ट वेट एंड सी कि जो सब्सटेंस है वो क्या है. अगर सब्सटेंस अच्छा है तो चले, हार्श वर्ड अगर हैं तो होते फिरें, वो तो उसका फेल है. मुझे तो बहरहाल सीखना है. तो थैंक यू वेरी मच नाजिया, आपकी बहुत ही. और ज़ाहिर एक दूसरी बात भी जो आपने बहुत ही ज़बरदस्त की है, कोई दूसरे के लिए दुआ करना. देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है. हम ये नहीं सोचनी, हम ये भूल जाते हैं कि भाई सारे काम तो हम नहीं कर सकते ना, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं. जो मुसब्बिबुल असबाब ऊपर बैठा है, जिसने लोगों के दिल तब्दील करने हैं, तो उससे अगर हम दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो मेरा राइवल बन के बैठ गया है या बैठ गई है, इसका तू दिल तब्दील कर दे, इसके अंदर अगर कोई मैल है तो वो दूर कर दे. और आप उस दुआ को जरूर जहन में रखें. सूरह हशर में जो कुरान मजीद ने मुसलमानों के बारे में कही है ना कि रब्बना ला तजअलना फी कुलूबिल लज़ी नहीं क्या है गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम. यानी हमारे और उनके दरमियान जो मैलिस या गश जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मैल आ गया है, वो तू दूर कर दे हमारे दरमियान, हमें बिल्कुल जोड़ दे, हमारे दिलों के अंदर दूरी ना पैदा कर. तो ये इतनी खूबसूरत बात है कि जो काम हम नहीं कर सकते तो वो हम क्यों ना खुदा से रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह ताला मेरी इस वक्त बस हो गई है, या मेरे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, दूसरा आदमी सुन नहीं रहा, बहुत ज्यादती करने पे आ गया, तो तू अपने जिम्मे ले, मैंने अपनी पिटिशन आपके दरबार में जमा करा दी है. तो बहुत खूब, ये भी एक बहुत ही उम्दा सजेशन आपने दी. अच्छा डॉक्टर शिवा, मैं ये फील करती हूँ कि people come from different backgrounds, different upbringing, तो sometimes personalities do clash. मैंने एक चीज नोटिस की है कि if somebody can't control his temper, one way you can do is just walk out of the room. And then the other thing is, as I said, this life is a trial. और मैं personally feel करती हूँ कि जितना आप अल्लाह से दुआ करें, उतना I feel कि अल्लाह के में मेरा दर्जा बढ़ता जाएगा. ठीक, बिल्कुल ठीक. मैं तो ये सोचती हूँ कि सब्र से रहो, ट्रायल होगा, क़यामत के दिन तक ट्रायल होगा. Make the best of your situation and just keep praying to God. Right. Thank you. We have Adila.
سر سب نے بہت اچھی باتیں کہہ دی جو ذہن میں تھیں ساری باتیں. میرا جو ایکسپیرینس ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جسٹ بی اے بگر پرسن اینڈ اپالوجائز. کیونکہ آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں, دوسرے کو اینالائز کریں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس سے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا نہ, آپ میں بھی 10,000 برائیاں ہوتی ہیں. تو اپنا تو آپ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں, لیکن آپ ہمت کریں اور آپ اپالوجائز کر لیں, اور جسٹ ڈونٹ تھرو اٹ آن دیئر فیس. رائٹ, always as you mean it. بالکل صحیح ہے. یہ بھی زبردست ایک اسٹریٹجی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا قصور ہی نہ ہو, آپ ود آل انٹینٹس اینڈ پرپسز آپ سمجھیں کہ بھائی میرا موقف تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ شخص کتنا عجیب بہیو کر رہا ہے. تو آپ آگے بڑھ کے ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یار میرے سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دو, میں اپالوجائز کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, ظاہر ہے دل سے اگر کیا جاتا ہے, کہ آپ دوسرے کو احساس دلا رہے ہیں کہ میں کوئی اس ہٹ دھرمی کی جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا, میں کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا فن خان نہیں سمجھ رہا. I can be wrong and if something is there جس سے آپ کا دل دکھا ہے اور آپ مجھ سے اتنے ناراض ہو رہے ہیں اور اپنا غصہ کر رہے ہیں, تو I apologize unconditionally. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور نہیں میں ویسے الحمدللہ آپ لوگوں نے اتنی زبردست باتیں مسلسل میں نوٹ کر رہا ہوں 10-11 پوائنٹ سے, اور پتہ ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہی میں سے کوئی اگر ایک چھوٹا سا کوئی آرٹیکل لکھے, اور یہ اسٹریٹجیز اور یہ جو آپ لوگوں نے جسے ہم کہتے ہیں نا یہ کلیکٹیو وزڈم ہے, یہ آپ بیسکلی ایکسپیرینس شیئرنگ ہے, یہ ایکسپیرینس اور وزڈم کا ایک پول ہے جس میں آپ سب لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. اینڈ اف مے بی آئی کین it would be really wonderful if any one of you maybe can pick up a pen and write all these things, and I can maybe send that person a summary of what I've just jotted down, or maybe he or she can re-hear this recording. کیونکہ یہ اتنی زبردست, اور دیکھیے اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے ایکسپیرینس شیئرنگ کا, وزڈم شیئرنگ کا, کہ یہ آپ کی نئی جنریشن کو آپ کے اپنے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں نا ہم میں سے ہر ایک نے ایک دو بات اگر کی ہے تو جو اور لوگوں نے بات کی ہے وہ ہمارے لیے ڈھارس کا بھی باعث بنی ہے, اور ہمارے لیے ایک نئی سجیشن کے طور پہ بھی آئی ہے. تو اٹ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو آور گروتھ, اینڈ obviously it can contribute to the growth of so many other people who might not be present. So it's really so inspiring to listen to all of you. جی کوئی صاحب رائٹ, یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں جو ایز اے ریمائنڈر میں نے سب کے سنی آج. اور تو آپ میں سے جو اگر کسی کا دل چاہے اس موضوع پہ لکھنے کا, تو I would really like کہ وہ ضرور اس پہ, یا اردو میں, انگریزی میں, کوئی بھی زبان جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, کیونکہ this is like some lessons to live by. یہ زندگی کے بہت رہنما سنہرے پرنسپلز ہیں جو بنیادی طور پہ آپ کو اصل میں ہر جگہ پہ کام آئیں گے جہاں پہ بھی آپ ہیں. ہم جب بات, تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہو کہ جہاں جس چیز اور جس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے وہ پرسیو نہیں کر رہا. تو یہ پرسیپشن جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایمپتھی جسے آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کی اصل میں جو جہاں سے ہی از کمنگ فرام, ایٹ ٹائمز یو ڈونٹ ریئلائز کہ بھائی وہ ایک ویلڈ بات ہے جس کو آپ نے مس پرسیو کر لیا ہے, یا آپ نے اگر مس پرسیو نہیں کیا تو کم سے کم اگر آپ اس کے جگہ پہ کھڑے ہوتے تو آپ کہتے کہ یار یہ تو اتنی کوئی بڑی بات, اتنی کوئی ایسی بات نہیں جس کو میں نے برا محسوس کر لیا. تو بینگ ایمپیتھیٹک اینڈ ٹرائنگ ٹو ریئلائز ویئر دیٹ پرسن از کمنگ فرام makes you realize کہ بھئی that person is not all that bad, یا اتنا کوئی بڑا enemy نہیں اس کو میں نے سمجھا ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب thank you very much. This is also a very very valuable suggestion I would say. The next person in line is Riyaz. میرا خیال یہ ہے کہ جو ججمنٹ اسٹینڈرڈ ہے دوسروں کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اس سے پھر کافی ہیلپ ہوگی کہ آپ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ مطلب جو ہے اپنے لیے چاہتے ہیں یا نہیں, وہی وہ آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں. اسی کو مطلب قرآن میں دوسرے الفاظ میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ وہی چیز پسند کریں جو آپ دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرتے ہیں. ٹھیک بات, جس کو اصل میں جس کو آپ نے سنا ہوگا نا گولڈن رول کے نام سے, خود قرآن مجید سے پہلے کنفیوشس سے یہ ایٹریبیوٹیڈ ہے اور لوگوں سے بھی, کہ جو چیز آپ کو پسند اپنے لیے نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کریں. اور یعنی جو آپ کا اپنے بارے میں معیار ہے وہ آپ کا معیار دوسروں کے بارے میں ویسا ہی ہونا چاہیے. وہاں آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لینے کے بات اور ہیں یا دینے کے بات اور ہیں. یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. تو یہ آپ کی اوور آل زندگی میں آپ کو پالش کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ جو آپ خود بخود اپنا رائول بنا لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا اس کا ایکسٹریم فارم
ہے آپ میں سے جو لوگ میڈیکل سائنس سے واقف ہیں کہ جو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنے سب سے قریب لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, اور the more closer you become, the more malice that he has for that person, کہ شاید یہ بندہ سب سے زیادہ میرا عاقبت اندیش ہے یا میرے سے زیادتی کرنے والا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہمارے اندر بھی یہ, I'm not talking about schizophrenia, I'm just saying کہ ہم سب کے اندر تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح سے بات کر رہا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہمارا اپنا معیار اگر ہم اپلائی کریں تو وہ ٹھیک ہی بات کر رہا ہے یا اتنی غلط نہیں ہے, جو اتنی انحراف نہیں ہے, لیکن وہاں ہم ایک دم سے we are not very fair at times. تو یہ دیکھیں اس نے آپ لوگوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, اس سے ایک بات اور جو بڑی زبردست طریقے سے نمایاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید سب سے بڑا دشمن آپ کا آپ خود ہیں. کیونکہ دیکھیے جو خارج کا دشمن ہے اس کو آپ نے اپنی اس دشمنی کے کھاتے سے نکالنا اگر ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا. یعنی یہ دیکھیں نا آپ نے جو ساری باتیں بتائیں کہ کمپیشن ہونا چاہیے, زندگی کو آزمائش کے طور پہ سمجھنا چاہیے, غصے کو ڈیلے کرنا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, یہ بہت ساری باتیں, سیلف اسٹیم وغیرہ. تو یہ کیا ہیں اصل میں؟ تو آپ دیکھیں اس سے کیا زبردست ایک بات سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنے شاید ہم اپنے بڑے دشمن بن کے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کی جو دشمنی ہے وہ تو آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پرسیپشن ہے, لیکن بعض دفعہ آپ کی پرسیپشن کی درستی اور بعض دفعہ آپ کے رویے کی درستی, یعنی دو چیزیں ہیں, پرسیپشن درست ہو جائے, رویہ درست ہو جائے. تو یہ پیکیج ایسا زبردست ہے کہ اگر آپ یہ اپنے اندر اس میں اپنے اوپر شامل کر لیں, اپنے پہ اپلائی کر لیں, تو دوسرے کی دشمنی یا تو بہت ہی منیمائز ہو جائے گی یا میٹر نہیں کرے گی, آپ کو بادر نہیں کرے گی. تو دیکھیے یہ ہم نے کیا ایک کنکلوژن نکالا. یعنی دیکھیے ہم نے جب یہ ٹاپک ڈسکس کرنا شروع کیا تو میرا خیال تھا ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے, اچھا سجیشنز آئیں گی اور ہمیں دوسرے آدمی کو سدھارنا پڑے گا, دوسرے آدمی کو کہنا پڑے گا یار تم. لیکن یہ ساری باتیں مجھے یہ سمجھاتی ہیں, بتاتی ہیں, اور میں آئی فائنڈ اٹ اے بیوٹیفل ایڈوائس کہ نہیں, دوسرا دشمن نہیں ہے, آپ کو اپنی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں, کیونکہ اس کی دشمنی کو آپ نے اپنی دشمنی کے کھاتے میں بنا دیا کہ آپ کا دشمن ہے. کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کے رویے کی درستی, اور اگر ٹھیک ہیں فرض کیجیے غلط بھی ہیں, اس غلطی کا افیکٹ آپ پہ تب ہوگا کہ جب آپ اس سے اثر لینا شروع کر دیں گے. اگر اس کے بجائے آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, اگر اس کے بجائے آپ اس کے لیے اچھائی کرنا شروع کر رہے ہیں, تو اس کی برائی نے تو آپ کو پھر برا افیکٹ ہی نہیں کرنا. وہ آپ کا دشمن بھلے لفظوں میں رہے, آپ کو تو وہ مطلب اپنے عمل سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, بیکاز یو آر آلویز an embodiment of sincerity towards that person. تو میں نے تو آپ لوگوں کی بات سے بہت ہی سیکھا, اور زبردست نتیجہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے we are the most یہ کہتے ہیں کہ prominent drivers of our own selves. So inshallah we'll see each other next Saturday with some new topics, and until then it is Khuda Hafiz.